بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نیکیوں پر تکبر کی سزا۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف باللہ تھے۔ حدیث و تفسیر میں ایک مایہ ناز، جلیل القدر امام اور مفسر و محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 احادیث حفظ تھی اور قرآن مجید کو تمام روایات میں پڑھنے کا شرف رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے مریدین کی بھی جماعت تھی، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا کے فضل سے منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ہمارا گزر ایک عیسائیوں کی بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پانی بہت تلاش کیا، بستی میں موجود مندروں اور گرجا گھروں میں بھی پہنچے، جن میں سورج پرستوں، یہودیوں، نصرانیوں اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی صلیب کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب دیکھا تو بہت تعجب ہوا۔ ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت عبداللہ اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ خدا داد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز اور خوبصورت تھی اور زیور اور لباس سے آراستہ تھی۔ شیخ کی حالت اس وقت بدلنے لگی جب شیخ کی آنکھیں اس لڑکی کی آنکھوں سے دو چار ہونے لگی اور شیخ کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ حسین لڑکی کے پاس کھڑی ہوئی لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا، یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں کر رکھا ہے کہ خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ لڑکی اپنے باپ کی دولت پر تکبر کرتے ہوئے اپنا فطری اخلاق نہ خراب کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کی خدمت نہ کرے، تو بہتر ہے اس کو خود کام کرنے چاہیے تاکہ یہ اپنے شوہر کے لیے پریشانی نہ بنے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے، نہ کچھ کھاتے، نہ پیتے اور نہ کسی سے بات کرتے۔ البتہ نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے تھے۔ سب لوگ ان کی اس حالت سے پریشان تھے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی اور کہا کہ عرض فرمائیں کہ کیا وجہ ہے شیخ صاحب؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام وجود پر اس نے جادو کر دیا ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور عبادت گزاری میں شہرا آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 ہے۔ بہت ہو چکا ہے، قرآن مجید کے طفیل ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی سے ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس اتار لیا گیا ہے اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔
شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعہ پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حیرت کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر بغداد کی طرف لوٹ آئے۔ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہے؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ لوگوں میں کہرام مچ گیا۔ مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد اسی غم و حسرت میں عالم آخرت کو سدھار گئی، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ تعالی ہمارے مرشد کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں اور محرابیں بند ہو گئیں، اور 1 سال تک شیخ کے فراق میں لوگ غمگین اور افسردہ رہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری ایک جماعت نے فیصلہ کیا کہ خبر تو لے کہ شیخ صاحب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ چنانچہ جماعت نے سفر شروع کیا اور گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا وہ جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ہم دل تھام کر جنگل میں پہنچے جہاں شیخ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں، اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے جس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ شیخ صاحب نے دبی ہوئی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بھائیوں، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا، اور اس قدر مقرب اور قابل عزت بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ شیخ نے روتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ پھر شیخ نے آواز دے کر کہا، اے شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی نے روتی ہوئی آواز میں کہا، اے پروردگار، ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تجھ پر ہی بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے، اس مصیبت کو تیرے سوا دور کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، ابھی کوئی آیت یاد ہے آپ کو؟ شیخ نے فرمایا، مجھے صرف 2 آیات یاد ہیں جن کا ترجمہ ہے، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا، تحقیق کہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، اب بھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، ایک حدیث یاد ہے، جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس بغداد کی طرف چل پڑے۔ ابھی ہم کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ تیسرے روز اچانک
شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت، حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ پاک کپڑا دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہو تو تفصیل سے واقعہ سنیں گے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس خدائے قدیر و علیم کا 1000 بار شکر ادا کرتے ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملایا اور ہماری جماعت کی رونق بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دی۔ آپ بیان فرمائیں کہ شدید انکار کے باوجود آپ کا واپس آنا کیسا ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، یا خداوند مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، کیا آپ کی اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی ہے تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو، جو ان کو حقیر سمجھتے ہو اور خود کو اعلیٰ سمجھتے ہو؟ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا، جو در حقیقت میرا ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت و ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شیخ اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی تھی اور حفظ شدہ احادیث کی تعداد 40,000 ہو گئی تھی۔ اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازے پر دیکھا، ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے، جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز سے منہ موڑ لیتی ہے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آنی تھی۔ میں رات اسی بے چینی میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اسی حالت میں نے خام میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تم مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہو تو بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور شیخ کی اتباع کرو، اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے نیند کی حالت میں پوچھا کہ شیخ کا دین کیا ہے؟
تو اس نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا اسلام کیا ہے؟ اس نے کہا اس بات کی دل و زبان سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے بس کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے پر پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے دوسری طرف اشارہ کر کے کہا یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے کہنا آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے حجرہ میں ٹھہرا لیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں شریک سبھی لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات کو اپنے مالک و خالق کے سامنے بے نیازی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی حالت میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اس کا سفر آخرت آن پہنچا۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہ رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت سے اس ہجرے میں مقیم ہوئی تھی اس وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا نہ شیخ کی زیارت اس نے کی تھی۔ آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسو میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی تھی، لیکن اس لڑکی کی زبان بے زبانی کہہ رہی تھی دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر، دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر، صدا پھر دیدائے تر کرتے رہنا اشک فشانی۔ آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی زبان اور بیٹھی آواز سے اتنا لفظ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت بھری آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ عنقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے یہ کلمات سن کر خاموش ہو گئی اور اب یہ خاموشی اور مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی پہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر بات کہہ دیا۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غم زدہ ہوئے۔ شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہ رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے پرفضا باغ میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں وہ پہلی عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا وہ عورت یہی لڑکی تھی، اور اب وہ دونوں عبدالآباد جنت کے بیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ حاصل سبق یہ ہوا کہ بے شک تکبر ایسی بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے بچائے رکھے اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔